تو میں نے وہ سورج چاند کی مثال میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اسپرچویلٹی میں آپ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور کسی رسول تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ کی اور میرے لیے جو راہ ہموار کی گئی ہے، جس میں ہم نے پیچھے پیچھے چلنا ہے، جس پر ہم نے اتباع کرنی ہے، وہ راستہ وہی ہے جس پر تمام رسول چل کر گئے ہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر گئے ہیں. سورج اور چاند کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیا چاند جو ہے وہ سورج سے سبقت لے جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں لے جا سکتا. کیا چاند سورج کے برابر آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا. لیکن چاند کا سارا ریفلیکشن ہوتا کیسے ہے؟ سورج کی روشنی سے. تو بالکل یہی مثال امت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں ہم اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت ہے کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام رسول. جس طرح رسولوں کو آزمایا گیا اس طرح آپ کو اور مجھے نہیں آزمایا جاتا. جس طرح ٹھوک بجا کر ان کے ایمان کو چیک کیا گیا اور ان کے ایمان کو پختہ کیا گیا، ایسے آپ کا اور میرا ایمان نہیں سخت طریقے سے آزمایا جاتا. کس نے کہا مسلمانوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آدھی رات کھڑے رہو تہجد کے اندر؟ کہا ہمیں تو نہیں کہا کہ آپ ایک ایک قیام کے اندر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی 100 آیات ایک رکعت میں پڑھ لیجئے، اس لیے کہ آپ کے رسول پڑھتے تھے. ہمیں تو نہیں کہا گیا. ہمیں یہ کہا گیا کہ زکوٰۃ کے اندر سے ہر سال آدھا مال زکوٰۃ کر دو. اللہ تو بہت کم ہم سے توقع رکھتا ہے. اللہ جانتا ہے ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں. اللہ جانتا ہے ہمیں کتنا سٹیمنا ہے. اللہ جانتا ہے ہماری نیکیاں کتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں. اللہ نے ہم پر انبیاء جیسی آزمائشیں ڈالی ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جب تم پر آزمائش آئے تو مجھ پر پڑنے والی آزمائشوں کو یاد کر لیا کرو. کیوں کہتے تھے؟ تمہیں اپنی آزمائش ہلکی لگے گی، تمہیں اپنی مشکل ہلکی لگے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گئے ہیں جن کے درجے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. اگر آپ اسلام کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانے کی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہی ہیں، اگر آپ اپنے خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی اولاد اور اپنے شوہر کے ساتھ اسلام کے ماحول کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور مشکل آ رہی ہے، تو یہ پیچھے ہٹنے کا نہیں اور جم جانے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے جن کے درجے ہیں سوا، یہ مفہوم بنتا ہے ایک احادیث کا، جن کے درجے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء اور رسولوں پر آئیں اور اس کے بعد ان پر آئیں اور آئیں گی جو ان کے قریب ترین پہنچنے والے اعمال کریں گے. تو جب مسلمانوں پر آزمائشیں آتی ہیں تو یہ اپنا دین چھوڑ کر بھاگنے کا وقت نہیں ہوتا. اس وقت مسلمان امت پر آزمائشیں ہیں، بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کی اور میرے شہر پر بمباری نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان امت اس وقت مشکل میں نہیں ہے. اگر آپ اور میں جو ہیں وہ اس وقت ٹھنڈی مشین میں بیٹھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہر لوگ گرمی سے تڑپ کے مر رہے ہیں ہیٹ ویو کی وجہ سے. اس وقت بہت سخت آزمائشیں ہیں. اگر آپ کی اور میرے گھر میں ہر دوسرے دن پانی کا ٹینکر آ جاتا ہے، کتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کراچی کے اندر پانی کی اسکارسٹی نہیں ہے. قحط پڑ رہا ہے کراچی کے اندر، آلموسٹ بورنگ کرا کے میٹھا پانی نہیں نکل رہا ہے. کثرت سے استغفار کرنے کی اور کثرت سے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اس شہر کو واقعی بارش کی ضرورت ہے اور اچھی بارش کی ضرورت ہے. اتنا ہیٹ ڈیولپ ہو رہی ہے، اتنی ہیٹ ویو آ رہی ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ میٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اتنی زیادہ ہیٹ اور ہوا روکنے کے بعد، اور ہوا اپوزٹ چل رہی ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو ذرا بھی آئیڈیا ہے کراچی کی ہواؤں کا، ویسٹرن ونڈس چلتی ہیں آپ کی، جب بھی آپ اپنے گھر جو ہیں وہ ویسٹرن ڈائریکشن پر بناتے ہیں. ہوا بالکل اپوزٹ ہے اتنے دنوں سے، اور جب ہوا اپوزٹ ہوتی ہے تو میٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، جیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بارش آنی چاہیے، بٹ بارش نہیں آ رہی. تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیجیے. استغفار آسمان کے دروازے رحمت کے کھول دیتی ہے. کیجیے اللہ سے استغفار. اگر آپ کی اور میرے گھروں میں ٹھنڈی مشین چلتی ہے، نل میں پانی آتا رہتا ہے اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت پر اس وقت مشکل نہیں ہے. امت پر مشکلات ہیں. تو یہ مسلمان مزید بننے کا وقت ہے. یہ امبیرس مسلم بن کر اپنی آئیڈینٹی کو چھپانے کا، اپنے دوپٹوں کو اتارنے کا اور اپنے اسکارفز کو پیچھے کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ جم جانے کا وقت ہے. مسلمان عورت تو فور فرنٹ پر اسلام کو سپورٹ کرتی ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے، ہم اسی بات پہ روتے رہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں حوریں نہیں ملیں گی یا ہمیں حوروں کے ایکولنٹ کوئی چیز نہیں ملے گی. دنیا میں تو دیکھیں آپ کے اوپر اللہ نے کتنا بڑا امتحان ڈالا ہے. مردوں کے اوپر میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، مرد فور فرنٹ سے نہیں مقابلہ کرتا ہے اسلام کا. آپ کر رہی ہیں ڈیفینڈ مسلمان عورت، بالغ مسلمان عورت ہوتے ہوئے فور فرنٹ سے اسلام کو. دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جائیں، میری مسلم آئیڈینٹی چھپ نہیں سکتی، نہیں چھپ سکتی.
لیکن ہم چھپا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو امت پر مشکلات آئی ہوئی ہیں اس وقت بہتر یہی ہے، حکمت یہی ہے اپنے آپ کو مشکل سے بچایا جائے. مائیں ہی ہیں نا جو اپنی بچیوں کو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھ کے مشورے دے رہی ہیں اسکارف اتار دو اسلامو فوبیا کے ڈر کی وجہ سے. تو واپس کیوں نہیں بلا لیتے بیٹیوں کو؟ کس کے لیے روکا ہوا ہے؟ ڈگری کے لیے؟ آئی نو اٹس ویری ہارڈ ٹو سے، اتنا پیسہ دے کے بچوں کو وہاں بھیج دیا، اسلامو فوبیا کے ڈر سے ان کے اسکارف تو اتروا دیں گے، یونیورسٹی سے واپس نہیں بلائیں گے. اسکارف کیوں اترواتے ہیں؟ اٹس ویری ہارڈ ٹو لسن، اٹس ویری ہارڈ ٹو سے. مشکل بہت ہوتا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ نے بھیجا تو ہو سکتا ہے 2 سال پہلے تب حالات ایسے نہیں تھے. اٹس اے فیکٹ. وقت کے ساتھ ساتھ حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں. تو چوائس اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مسلمانوں کی. دنیا چھوڑیں گے اللہ کی خاطر یا دین چھوڑیں گے دنیا کی خاطر؟ ہم سب کے اعمال ہمارے سامنے ہیں اور ہم سب نے اللہ کو فردن جواب دینا ہے. میری پرائرٹیز کیا ہیں یہ میری چوائسز بتا دیتی ہیں. کس کے لیے ہم سب کر رہے ہیں اور کیوں اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں؟ ایک کے بعد ایک انسان تو دنیا سے جا ہی رہا ہے ہمارے سامنے. کون کس حال میں گیا اور کن چوائسز کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے گیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی کام آئے گا. میری اولاد کی ڈگریز کام نہیں آئیں گی. میرے اولاد کے ساتھ جو ٹائٹلز لگے ہوں گے اس کے پروفیشن کے وہ بھی نہیں کام آئیں گے اگر میں نے ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش نہیں کی. اور آپ کی زندگی میں اللہ کا بندہ نہ بن سکا تو آپ کن فرشتوں کے حوالے اور کن لوگوں کے حوالے اس کو کر کے جائیں گے؟ کس کی زبان میں وہ تاثیر ہوگی جو میری اولاد کو میرے مرنے کے بعد ہدایت کا راستہ دے دے؟ آپ کہیں اللہ دے گا تو ابھی بھی اللہ. میں نے اپنا کتنا حصہ ڈالا، میں نے کتنی گرومنگ کی اپنی اولاد کی، میں نے کتنی جان لگائی اپنی اولاد کا دین بچانے کے لیے. اللہ نے بتا دیا ہے انبیاء کا راستہ تو مشکل تھا، تمہارا راستہ اتنا مشکل نہیں ہے. یہ جان چھڑانے کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف آنے کا وقت ہے. اللہ نے بہت کم ریسٹرکشنز دی ہیں. میں آپ کو یہاں کوئی اسٹینڈرڈ سیٹ رول نہیں بتا رہی کہ آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں. آپ کا گھر، آپ کی اپنی پرائرٹیز، آپ کے سرکمسٹانسز، آپ کی اپنی اولاد کے وہ کتنا اسٹینڈ لے سکتی ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گی اسلامو فوبیا کے ڈر سے اپنی اولادوں کے دین کو پیچھے مت کریں. اس لیے کہ آج آپ ان کے دین کو آپ کہہ کر پیچھے کریں گی، کل ان کا دل نہیں کرے گا دین پر عمل کرنے کو. توکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. توکل اللہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف سے کوشش کرو پھر اللہ پر چھوڑ دو. اپنی طرف سے کوشش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے سب لباس، اسلامی لباس، سطر والے لباس اتار کر پھینک دیں. ہم نے کہا ہم نے کوشش کر لی اب اللہ کے حوالے. یہی تو آزمائے ہیں، آزمایا جا رہا ہے ہمیں. اور کیا آزمایا جائے گا مجھے اور آپ کو؟ کس نے پتھر مارا اٹھا کے؟ کس نے پتھروں کی بوچھاڑ کر دی آپ کے اور میرے اوپر کہ تم نے اسکارف پہنا ہوا ہے؟ کس نے آپ کو اور مجھے خاندان کے اندر جو ہے وہ ملنا جلنا چھوڑ دیا؟ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی خاندان والے ہم سے ملتے ہیں اور ہمیں برداشت ہی کرتے ہیں. لٹرلی ہمیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم خاندان والوں کو برداشت کرتے ہیں. ٹرن دا ٹیبلز. خاندان والے آپ کو برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ خاندان والے تو وہی ہیں جو 20 سال سے تھے، جو 40 سال سے تھے، جو 50 سال سے تھے. آپ بدلی ہیں. آپ نہیں ان کو برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ کو برداشت کر رہے ہیں. ٹرن دا ٹیبل. آپ کو غصہ نہیں آئے گا بلکہ آپ کو ان پہ پیار آئے گا. کتنے صابر خاندان والے ہیں میرے. یہ جمنے کا وقت ہے، یہ پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس ایرا کے اندر پیدا کیا. پڑھیے اسکالرس کی تفاسیر، پڑھیے کتابیں. لٹرلی آپ اور میں اس ایرا کے اندر ہیں جو ایرا اس وقت بہت سخت آزمائش کا ہے. ہاں پیچھے بھی آزمائشیں گزری ہیں پر اس وقت اسلام پر جم جانا بہت بڑی آزمائش ہے. اس وقت جو جمے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی ضرور کرے گا. اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا. تو اللہ نے ڈیمانڈ بہت کم کی ہے. اس دین کو بوجھ مت سمجھیں، اس دین کو مصیبت مت سمجھیں. یہ دین آزمائشیں لے کر نہیں آتا، یہ دین تو تخفیف کے لیے آیا ہے. کیا کہتی ہے سورہ نساء؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ تمہاری مشکل میں کمی کر دے، تخفیف کر دے. تم سمجھتے ہو شریعت پر عمل کروں گی تو مشکل بڑھ جائے گی؟ نہیں. کون سکھاتا ہے یہ مجھے اور آپ کو؟ شیطان کی بندگی سکھاتے ہیں، شیطان کے وسوسے سکھاتے ہیں. شیطان وہ جو پیچھے سے وسپر کرتا ہے، شیطان وہ جو صدر کے اندر پھونکے مارتا ہے. صدر ایک ہوتا ہے نا آپ کا، ایک ہوتا ہے قلب، دل آپ کا. 3 حصے آپ یوں سمجھیں، میں ایزیسٹ فارم میں بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے 3 ٹرمز استعمال کیے ہیں عربی زبان میں، فؤاد، قلب، صدر. فؤاد از دا انٹرنل موسٹ پارٹ آف یور ہارٹ، انٹرنل موسٹ پارٹ. اور جو آپ کا فزیکل ہارٹ ہوتا ہے دیٹس قلب.
اور جو آپ کا چیسٹ ہے پورے کا پورا رب کیج کے ساتھ، جس کے اندر آپ اپنے دل کو دیکھتی ہیں، اٹس صدر. شیطان جو ہے وہ اس صدر کے اندر پھونکے مارتا ہے. صدر کو عربی زبان میں غار بھی کہتے ہیں. غار میں جب کوئی زور سے بولتا ہے تو ایکو ہوتی ہے نا. اب جب ایکو ہوتی ہے تو ایکو میں پتہ نہیں چلتا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ڈائریکشن نہیں پتہ چلتی. آپ کہتی ہیں مجھے لگتا ہے مجھے ایسا کرنا چاہیے، لیکن آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کس ڈائریکشن سے آواز آ رہی ہے. یہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف اصل میں دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے. وسوسہ وہ چیز جو پیچھے سے آپ کے کان میں ڈالا جاتا ہے، سامنے آ کے نہیں آپ کو وسوسہ دیتا، پیچھے سے وسوسہ دیتا ہے. تو اللہ نے تو کہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت آئے گی تو زندگی تنگ ہو جائے گی. دین کے مطابق کاروبار اور نوکریاں اور پڑھائیاں کریں گے تو پھر دنیا تو ملے گی ہی نہیں. یہی سمجھتے ہیں نا ہم. کیوں نہیں پاکستان میں اپنے بچوں کو پڑھا پاتے؟ اٹس اے ویری سمپل تھنگ. ہاں بالا یہاں کا ایجوکیشن سسٹم بڑا خراب ہے، مگر میں تو صرف ایک بات آپ سے پوچھ رہی ہوں، اپنے بچوں کو پاکستان کے سسٹم میں ہم کیوں نہیں پڑھا پاتے؟ ہم کہتے ہیں ان کی پڑھائی اچھی نہیں ہوگی. پڑھائی اچھی نہیں ہوگی تو کیا اچھا مسلمان نہیں بنیں گے؟ اس لیے آسک یور سیلف، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھئے. اللہ آپ کے دل میں خود الہام ڈال دے گا کہ کس وجہ سے ہم کرتے ہیں. اللہ سے ہدایت مانگیے. اللہ مجھے صحیح فیصلے کرنے والا بنا دے. اللہ مجھے اپنی اولاد کو صحیح ڈائریکشن پر ڈالنے والا بنا دے. اللہ یہ میرے لیے عذاب جاریہ نہیں، صدقہ جاریہ میرے پیچھے بن جائیں. اللہ نے شریعت کو مشکل نہیں بنایا. اللہ نے دین میں ڈسکمفرٹ نہیں رکھی. وما جعل فی الدین من حرج. اللہ نے اس میں کوئی تنگی، کوئی ڈسکمفرٹ نہیں رکھی. اور ہم کہتے ہیں دین کی بات مانوں گی تو بڑی سختی آ جائے گی، مشکل آ جائے گی، سب ناراض ہو جائیں گے، خاندان والوں کو مناؤں گی کیسے؟ یہ صرف ہماری سوچ کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے. دین ہمارے لیے برڈن نہیں ہے. دین ہمیں انکمفرٹیبل کرنے نہیں آتا. یاد رکھیں وہ تمام مسلمان جن کو دین انکمفرٹیبل لگتا ہے وہ پارشلی دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. آپ خود اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں. جب آپ دین کے کسی حکم کو کمپلیٹلی پکڑ لیتی ہیں آپ ہارمنی میں آ جاتے ہیں، آپ ایک طرف آ جاتے ہیں. آپ کو ایک انٹرنل سکون ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومنین کی زندگی میں کبھی کوئی ڈسکمفرٹ نہیں آئے گی. یہ ڈسکمفرٹ فزیکل نہیں ہے. فزیکل ڈسکمفرٹ آ سکتی ہے آپ کے اور میرے لیے، بٹ اسپرچول کمفرٹ، اسپرچول جس کو آپ کہتی ہیں ہارمنی، اسپرچول ٹرینکویلٹی آپ کا ساتھ دے گی. آپ کا ایسا اسٹریس لیول نہیں ہوگا کہ جس میں آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس لینے پڑیں. دس از اے فیکٹ. جب انسان اندر سے پرسکون ہوتا ہے تو اس کی سوچ سلامت رہتی ہے. جب اس کی سوچ سلامت رہتی ہے تو اس کے ہارمونل ڈس بیلنس بھی نہیں ہو پاتا ہے. اور جب ہارمونل ڈس بیلنس نہیں ہوتا ہے تو اس کو اینٹی ڈپریسنٹس نہیں لینے پڑتے. جی سائرہ. میں یہ نہیں کہہ رہی آپ مت بھیجیں، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دا دین مت بھیجیں. میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں. بھیجا ہے آپ نے، آپ بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیے، لیکن میں اپنی اولاد کو دین کے کاسٹ پر باہر نہ بھیج دوں. اس لیے کہ ماں اپنے سب 4 بچے ہیں آپ چاروں بچوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. اگر 2 انکلائنڈ ہوں گے، 2 انکلائنڈ نہیں ہوں گے، دین آسک اللہ فار دا رائٹ اینڈ اسمارٹ ڈیسیژن. جو انکلائنڈ ہے دین کی طرف الحمدللہ اس کو آپ بھیجتی ہیں، وہ اپنے دین پر ایز اٹ از قائم رہے گا، بلکہ اور بڑھ کر آئے گا. ایسے بھی بہت سی اولادیں الحمدللہ جو یہاں سے نارمل پاکستانی خاندانوں سے اٹھ کر گئیں اور وہاں سے پلٹی ہیں تو اپنے پورے دین کے ساتھ پلٹے ہیں. یہ اللہ سے آپ کو خود مانگنی پڑے گی حکمت. اس لیے میں نے کہا میں یہاں کوئی سیٹ رول نہیں دے رہی آپ کو. آسک یور سیلف، اپنے آپ سے پوچھئے. آپ اپنے بچے کو جانتی ہیں، اپنے حالات کو دیکھیے اور اپنے آس پاس دیکھیے کہ آپ کا بچہ 2 سال 4 سال میں ایک مانسٹر بن کے واپس آئے گا یا ایک اچھا انسان بن کے واپس آئے گا. میجورٹی بچے تو واپس بھی نہیں آنا چاہتے، اس لیے کہ ان کی کشتی والا یاد ہے نا، کشتی میں سوار کیا اور اس کے بعد اولاد کو سوار نہیں کیا، ذریت کو سوار کر دیا. وہ آٹومیٹک پھر وہیں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں. ہر تیسرے چوتھے گھر کی کہانی ہے یہاں پہ. ہر دوسرے چوتھے گھر میں یا تو تیسرا چوتھا گھر خالی ہے یا ایک اکیلی اماں یا 2 اماں ابا رہتے ہیں. اولادیں کہاں ہیں؟ باہر ہیں ساری کی ساری. اتنا بھی نہیں ہمارے اندر دنیا پرستی ہونی چاہیے. ماں باپ زندہ ہوں اور بوڑھے ہوں
اور ہم کہیں کہ نہیں ہم خوش ہیں, ہم نے اپنی اولادوں کو باہر بھیج دیا, آپ نے ان کو محروم کر دیا جو جنت کا دروازہ ان کی زندگی میں کھلا ہوا تھا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ رہتے, ان کی خدمت کرتے, ان کے ناز اور نخرے اٹھاتے. ابھی آگے آیت آ جائے گی انشاءاللہ. وہ وقت تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں ماں باپ کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے ان کو گھروں میں چھوڑ دیا 10 نوکروں کے ساتھ, ہم کہتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے ہماری, ان کے پاس ہمارے پاس بات کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اٹس اوکے, اٹس جسٹ دا پریزنس جو آپ کو اور ان کو محسوس ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ سے مدد مانگیں. اگر آپ کے بچے باہر پڑھنے گئے ہیں تو اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ان کو دین پر استقامت عطا فرمائے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کس نیت سے میں باہر اپنے بچے کو بھیج رہی ہوں. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کا ایک اچھا نیک بچہ ہے اور آپ چاہ رہی ہیں کہ اس کی بہترین ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بن جائے تاکہ وہ اور آ کر دین کو سرو کرے, وہ اور آ کر اپنے جیسے مسلمان بچوں کو اور اسلام سے جوڑے, الحمدللہ, ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ کا صرف کانسیپٹ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کا کریئر بہت اچھا ہو تاکہ وہ اچھا سٹیبل رہے زندگی میں اور باپ سے بھی آگے نکلے, تو پھر اس میں آپ کو 10 دفعہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا تھی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انبیاء کا راستہ سخت تھا, اللہ نے تم پر اتنی سختی نہیں ڈالی. ہاں تم کو یہ سخت لگتی ہے شریعت جب تم شریعت میں پارشلی آتے ہو, پارشلی باہر رہتے ہو. اٹس اے کمپلیٹ پیکج, پک اینڈ چوز نہیں کرو اس کے اندر. انبیاء کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے, آزمائشوں کا راستہ ہے, بندگی کا راستہ ہے, عابد سے عبد بننے کا راستہ ہے. اور جو آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ ایمفسس کیا ہے کہ وہ ایگزٹ نہ لے, یو ٹرنز نہ لے. صراط مستقیم کہاں جاتا ہے, ہاریزونٹل ہے یا ورٹیکل ہے؟ اٹس ورٹیکل. اگر آپ نے یو ٹرن لیا تو آپ کہاں آئیں گی؟ زمین پر آئیں گی. اور پھر انسان کو اللہ ایسا پٹختا ہے کہ انسان کے اندر دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں آتی. کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن کا دل اللہ نے کھولا, وہ دین پر چلنا شروع ہوئے, عورت ہونے کے حساب سے انہوں نے حجاب بھی کر لیا, پھر کوئی انہوں نے ایگزٹ لیا یا کوئی یو ٹرن کیا, اور اس کے بعد وہ ایسی پلٹیں کہ اب اپنی زبان سے کہتی ہیں کہ اللہ معاف کرے مجھے تو کوئی دین کا ہیضہ ہو گیا تھا. اگر یہ جملے آپ کو کسی ایسی عورت کے منہ سے سننے کو ملیں تو آپ صرف ہمدردی میں ان کے لیے بہت سی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کا دوبارہ دل کھول دے. اللہ نہ کرے کہ ہدایت ملنے کے بعد ہم ہدایت سے محروم ہو جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. کانسٹنٹ اللہ سے دعا کیا کریں. آیت نمبر 62 میں آگے فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. شیطان نے بہت کامیابی سے تم میں سے بڑی بڑی قوموں کو, جبلن کثیرن, اور نسلوں کو گمراہ کر دیا. دونوں طرح سے الفاظ یہ استعمال ہوتے ہیں, قوموں کے لیے بھی آتا ہے جبلن اور نسلوں کے لیے بھی آتا ہے. افلم تکونوا تعقلون, آخر تم نے عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ ابھی آپ کو بتایا تھا شیطان کی بندگی سے وہی بچے گا جو رائٹ پیٹرن تھنکنگ پر آ جائے گا, جس کی عقل کو ڈائریکشن مل جائے گی. وہ اپنے آس پاس کے بتوں کو تلاش کر لے گا. کب میری اولاد میرا بت بن جاتی ہے, کب میرا شوہر میرا بت بن جاتا ہے, کب میرا خاندان اور میرا سٹیٹس اور میرا گھر میرے لیے بت بن جاتا ہے. عقل کی ڈائریکشن انسان کو سکھا دیتی ہے. یہ عقل اللہ نے ایسا ایلیمنٹ رکھا ہے کہ یہ جیسی تیزی سے انسان کو بھٹکا سکتی ہے اتنی ہی تیزی سے انسان کو راہ ہدایت پر بھی لا سکتی ہے. نعمت ہے اللہ کی, اور اللہ نے اسی نعمت کو یہاں پر منشن کیا ہے. افلم تکونوا تعقلون, تو تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ آپ دیکھیں یہ بات کب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے بہت سی نسلوں کو اور قوموں کو شیطان نے بہکا دیا اور تم نے عقل سے کام نہیں لیا. یہ بات کب کہی جا رہی ہے, دنیا میں یا یہ روز محشر میں ہو رہی ہے بات؟ ایھا المجرمون سے بات ہو رہی ہے. یہ آخرت کا منظر ہے اور آخرت میں کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیں اگر آخرت ہوتی تو اسکالرز نے اس کو مینشن کیا کہ ماضی میں بات آنی چاہیے تھی. یہاں پر آتا افلم تعقلوا, کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا تھا؟ لیکن یہاں پر یہ نہیں آیا, یہاں پر آیا افلم تکونوا تعقلون. اس کے اندر استمرار ہے, کنٹینیوٹی ہے. جب یہ آتا ہے, آپ کو کل بھی بتایا تھا, کانا یا کانا کی فیملی میں سے کوئی بھی فعل اپنے بعد کسی فیوچر یا پریزنٹ ٹینس کے ساتھ عربی زبان میں آ جائے تو اس میں ایک کانسیپٹ آتا ہے پاسٹ کنٹینیوٹی کا, جس کو آپ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں استمرار. کسی کام کا ماضی میں کانسٹنٹ ہوتے رہنا, اتنا ہونا کہ اگر اس کام کا دوبارہ مستقبل میں موقع ملے تو دوبارہ وہی کام کریں. یہ ہے کانسیپٹ ماضی استمرار کا.
استمرار کے اندر. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں تو اتنی اللہ کی نافرمانی کی عادت اور شیطان کی بندگی کی عادت ہے, اب تو تم دنیا پیچھے چھوڑ آئے, لیکن تمہاری عادت اتنی پکی ہے کہ اگر تمہیں پھر دنیا میں بھیجا جائے تو تم پھر یہی کام کرو گے. تو اللہ نے ان کی ایک تصویر کھینچی ہے کہ جنہوں نے اپنی عقلوں کو صحیح استعمال نہیں کیا. آیت نمبر 46 میں اسی سے ملتا جلتا ایک مفہوم آیا تھا, اور وہاں پر جو آیت 46 تھی اس پوری آیت 46 کا ریفلیکشن آپ کو افلم تکونو تعقلون کے اندر ملتا ہے. آیت 46 میں آیا تھا ما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. ان کے سامنے کوئی آیت اللہ کی آیات میں سے نہیں آتی مگر وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں, وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور منہ کیوں موڑتے ہیں؟ کان پہ آواز پڑتی ہے اس لیے آیا ہے ما تأتیہم من آیتن, کوئی آیت نہیں آتی. اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے تھے. تو یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں, وہ جن کے کان پہ قرآن کی آواز پڑتی تھی لیکن وہ سننے کے بعد ٹرن کر جاتے تھے, اعراض کر جاتے تھے, رخ موڑ لیتے تھے, منہ موڑ لیتے تھے. ان کے لیے اللہ نے کہا کہ کیوں منہ موڑتے تھے, اس کا جواب آیت 62 میں ہے. افلم تکونوا تعقلون, کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ جب اللہ کا کلام کان پہ پڑے اور انسان اس کو اپنی عقل کے ساتھ اٹیچ نہ کرے, پوچھے نہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے, کیا حکمت ہوگی اس کے اندر, اگر وہ نہ پوچھے اس کا مطلب ہے وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر رہا. تو اللہ نے کانسٹنٹ یہ فیز آپ کو قرآن میں بتایا ہے, جیسے یہاں بتایا ہے انسان کا ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے ایک سٹیپ ہے یہ عقل کا استعمال, جس کو آپ کہتے ہیں نا کنوکشن کے ساتھ اسلام پر آنے کے لیے انسان عقل کو استعمال کرتا ہے. انسان عاقل مخلوق ہے, بتایا نا آپ کو, انسان عاقل مخلوق ہے. اسلام وہ واحد ریلیجن ہے جو آنکھیں بند کر کے دین پر چلنے کی بات نہیں کرتا. ہاں, جہاں تک عالم الغیب کا معاملہ ہوگا, متشابہات کا معاملہ ہوگا, وہاں آپ کو اور مجھے آنکھیں بند کر کے بات ماننی ہوگی, سمعنا و اطعنا. لیکن جب دنیا کا معاملہ ہے, جہاں شریعت ہے, قرآن تو کانسٹنٹلی کہتا ہے افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ کانسٹنٹ دعوت دیتا ہے. سوچو, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کا کہا ہے, سوچو کیوں ایک وقت میں نہیں کہہ دیا کہ یہ رکعات دن کے 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ پڑھ لینا. سوچو, تمہیں جواب آئے گا عقل کی طرف سے, اگر آپ نے اپنی عقل کو اللہ کی دی ہوئی فطرت سے جوڑا ہوگا. آپ اور میں زندگی میں اتنی چوائسز کر رہے ہوتے ہیں سارا دن میں, آپ کی اور میرے دن بھر میں اتنی چینجز آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کانسٹنٹ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. 5 وقت کی نماز انٹرولز پر دی گئی ہے تاکہ ہم کانسٹنٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے ہدایت مانگیں. اب یہ ہمارا قصور ہے کہ جب ہم قیام میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا, یا ہم روبوٹک ہو کے نماز پڑھتے ہیں, یا ہم غافل ہو کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں رب نماز میں سب یاد آتا ہے, رب یاد نہیں آتا. یہ ہماری غلطی ہے. نماز تو مقصد کے ساتھ دی گئی تھی, عبادات مقصد کے ساتھ دی گئی تھیں. رمضان کے روزے بھوکا رکھنے کے لیے نہیں دیے گئے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے اپنے انسانوں کو بھوکا رکھ کے. نہیں, انسانوں کے فائدے کے لیے, ان کے جسمانی اور ان کے روحانی فائدے کے لیے. ٹاپ مقصد روحانی فائدہ, اور اس کے ساتھ سیکنڈری مقاصد جسمانی فائدے بھی انسانوں کو مل جاتے ہیں. تقویٰ ملے انسان کو. اپنے آپ کو حلال سے روکو ان چند دنوں کے اندر تاکہ باقی 11 مہینے اپنے آپ کو حرام سے روک سکو. ہر عبادت کے پیچھے مقصد ہے. اپنے نفس کو مارو اور اس کے بعد اپنے نفس کو مارنے کے بعد زکوٰۃ دو, نکالو اپنے ہاتھ سے پیسہ. جب تم فرض صدقہ ادا کرو گے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کو مار کے, تو باقی 11 مہینے تم نفلی صدقہ دے سکو گے. جاؤ اللہ کے راستے میں حج کرنے زندگی میں ایک دفعہ, تاکہ تم کو جہاد فی سبیل اللہ کا ایسنس سمجھ آئے. زندگی میں ایک مرتبہ حج کرو جو کہ فرض ہے, اس کے بعد دل چاہتا ہے وہ نوافل کی کیٹیگری میں آئے گا. ایک حج فرض کیا گیا ہے جسٹ ٹو شو دا ریفلیکشن کہ آپ کی اور میری زندگی میں کسی نہ کسی فارمیٹ کا جہاد فی سبیل اللہ شامل رہنا چاہیے. قتال فی سبیل اللہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ. اب اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو جہاد کی سٹیجز بتاؤں اور پھر بتاؤں کہ قتال تک معاملہ کب تک پہنچتا ہے. اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ سوچنے کی طرف مسلمانوں کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کانسٹنٹلی قرآن میں,
اور یہاں پر بھی اس اشرف المخلوقات کو جن کو مجرم کا ٹائٹل دیا گیا ہے، جن کو عقل دی گئی تھی، جب اس وقت ان کو احساس دلایا جائے گا عقل نہیں تھی تمہارے پاس، سوچا نہیں تھا، اب سوچیں گے تو اور حسرت میں اضافہ ہو جائے گا، اور یا ویلنا کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور مینٹل ٹارچر میں اضافہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، سورۃ ملک ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں کو میں سے اکثر کو یاد ہوگی. جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جنت کا جو دروغہ فرشتہ ہوگا وہ کیا پوچھے گا جہنمیوں سے؟ الم یاتکم من نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والوں میں سے نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ آیا تھا. بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. آیا تھا یعنی ہم نے اس کی بات سنی تھی، جبھی تو کذبنا کیا تھا. بات سنیں گے نہیں تو پھر کذبنا کیسے ہوگا؟ جھٹلائیں گے کیسے؟ جس نے سنا اس نے جھٹلایا، اور پھر یہ سمجھا کہ نہیں کوئی یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، ایسے اپنی طرف سے مولویوں نے سخت کر لیا. یہ مائنڈ سیٹ دیں گارنٹی. کس نے آپ سے کہا ہے کہ یہ ورڈ آف اللہ ہے؟ اس طرح کی بھی تو باتیں ہوتی ہیں نا. کہاں سے ایسی باتیں آتی ہیں؟ کون سکھاتا ہے؟ عقل جو کہ بے راہ روی کے اوپر چل رہی ہے. اگر آپ اس کو وہی کتابیں لے آئیں گے، اس عقل کو جواب ملنے شروع ہو جائیں گے. اس وقت ہماری نیشن، یوں سمجھ لیں ہم لوگ جو ہیں وہ ہم دو ایکسٹریمز پر چل رہے ہیں. دو ایکسٹریم پر اس طرح سے میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اس وقت خاص طور پہ اگر آپ اپنے پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی پاپولیشن، حالانکہ ہمارے تو وہ صحیح طرح سے جو ہیں وہ سینسس بھی نہیں ہوتے ہیں، پاکستان کی پاپولیشن اس وقت جو بھی ڈیموگرافک فگرز رفلی آتی ہیں 60% یوتھ ہے. 60% یوتھ. اگر آپ اس 60% یوتھ کو صحیح ڈائریکشن دے دیں سوچنے سمجھنے کی اور دین کے ساتھ جڑنے کی، وہ کتنا پوٹینشیل ہے. اور پاکستان کی یوتھ میں بڑا پوٹینشیل ہے. باقی دنیا میں بھی ہوگا، باقی کانٹیننٹس میں بھی ہوگا، بٹ اٹس اے فیکٹ پاکستان کے بچوں میں، پاکستان کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انٹلیکچوئل پوٹینشیل رکھا ہے. جہاں انٹلیکچوئل پوٹینشیل رکھا ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو بہت ہارڈ ورکنگ بھی بنایا ہے. آپ لوگ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ پاکستانی لوگ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں. اگر آپ اور میں اور ہمارے بچے نہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پاکستانی ہارڈ ورکنگ نہیں ہے. پاکستانی بہت ہارڈ ورکنگ ہے، بہت محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہیں وہ ٹف لائف گزارتے ہیں. اگر ان بچوں کو اس پاپولر کلچر میں سے تھوڑا سا ہٹایا جائے جس سے یہ آج کل امپریس ہیں، اگر اس پاپولر کلچر میں سے ہٹا کے ان کو وہی کا ایک گلمپس دیا جائے تو ان کو اپنے سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں اس وقت ہوتا کیا ہے، جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ دو طرح سے امت یا پاکستان کے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے براڈلی. میں اکراس دا سوسائٹی سب کی کراس سیکشن کی بات نہیں کر رہی. پڑھے لکھے طبقے میں ایک طرف ہے ماں باپ جنہوں نے الحمدللہ، چلیں اپنی مثال ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم جیسے ماں باپ جن کو الحمدللہ تھوڑا بہت قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک ہے ہمارے جیسے ماں باپ اور دوسری طرف ہے ہماری اولادیں. ہماری اولادیں سوال کرتی ہیں کہ کیوں اسلام ہی صرف صحیح دین ہے. ہماری اولاد سوال کرتی ہے کہ کسی نان مسلم کو جہنم کی آگ میں کیوں جلایا جائے گا. ہماری اولادیں سوال کرتی ہیں کہ کیا ہوا اگر میں نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی، میں لوگوں کے کام بھی تو اتنا زیادہ آتا ہوں، میں ایک اچھا انسان ہوں، کیا ہو گیا اگر میں پردہ نہیں کرتی، کیا ہو گیا اگر میری داڑھی نہیں ہے سنت کے مطابق، میں کسی کا دل بھی تو نہیں دکھاتا یا دکھاتی. کیا آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا گارنٹی؟ یہ سارے سوال ایک طرف یوتھ کے ہیں، ایک طرف آپ کی اور میرے جیسی مائیں ہیں جو دین پڑھ رہی ہیں. الحمدللہ آپ میں سے میجورٹی ہم لوگ، آئی ایم 100% شیور، میں نے کوئی لاجیکل کویسچنس نہیں سنا تھا دین کا جس کے بعد میرا دل کھلا ہو. کچھ بھی نہیں تھا کہ ایک ہما نجم الحسن کی پہلی کلاس میں گئی تھی اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے، زیب یہاں آتی ہیں، وہ مجھے لے کے گئی تھیں. ان کے ساتھ میں ایک کلاس میں گئی تھی اینڈ شی واز جسٹ ٹیلنگ دا ہسٹری. سورۃ احزاب شروع کر رہی تھیں ان کے کلاس میں، سورہ احزاب کا پہلا دن تھا اینڈ شی واز جسٹ ٹیلنگ دا ہسٹری آف قریش اینڈ مسلمس. بس دیٹ واز دا اوپننگ پارٹ آف مائی ہارٹ، جس سے مجھے لگا کہ اس کتاب میں اتنا کچھ ہے، میں نے کبھی اس کو اس طرح سے اس نیت سے کھول کر ہی نہیں دیکھا. لیکن اب آپ کا بچہ اور ہم جتنی خواتین بیٹھی ہیں ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم کوئی کریٹیکل جواب ملنے کی وجہ سے، کوئی ریشنل جواب ملنے کی وجہ سے دین میں نہیں آئے ہوں گے. بس کوئی بات کلک کر گئی، جیسے ایک آیت قرآن کی وما قدر اللہ حق کا قدرہ، اٹ کین کلک یو ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ یور ہارٹ.
اگر آپ کو واقعی سمجھ آ جائے، اور آپ ایک طرف اپنی نعمتیں دیکھیں، ایک طرف آپ اللہ کی عنایتیں دیکھیں، اپنی لگژوریس لائف سٹائل کو دیکھیں، اور دوسری طرف آپ اس آیت کو دیکھیں وما قدر اللہ حق قدرہ. آپ کو واقعی شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واقعی میرے گناہوں کے اوپر کتنی ڈھیل دی ہوئی ہے، میری نعمتوں کے ساتھ مجھے کتنی ڈھیل دی ہوئی ہے. لیکن آج کا بچہ وہ ان چیزوں سے اپیل نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے آس پاس کا ماحول بہت انٹلیکچوئل ہے، اس کو ریشنل جواب چاہیے. تو اب ماں کے پاس ریشنل جواب نہیں ہے، ماں کہتی ہے نہیں بس مانو، میں نے کہا ہے تو مانو. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا، اب آپ کا بچہ اس فارمیٹ پہ نہیں ہے کہ آپ کے کہنے سے مان جائے. آپ کو اس سے بیٹھ کے ڈسکشن کرنی ہوگی، آپ کو اس کو سمجھانا ہوگا. اینڈ اف یو آر ناٹ کیپیبل ٹو آنسر ہم اور آنسر ہر، کائنڈلی اس کو کسی کلاس میں بھیجیے. ایک طرف آپ ہیں کہ آپ بس آنکھیں بند کر کے مان رہی ہیں. میں آپ کو بھی کہوں گی دین بہت لاجیکل ہے، بہت ریشنل ہے، دین میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور اللہ کی رحمت سے الحمدللہ بتانے والوں کی کمی نہیں ہے. آپ جب دین کے کسی حکم پر عمل کریں، آپ کے پاس یہ سٹیمنا، یہ طاقت، یہ پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ آپ اس کے لیے کنونسنگ دلائل دے سکیں. اور یہ سٹیج آپ کی آئے گی جب آپ علم حاصل کرتی رہیں گی، کرتی رہیں گی، کرتی رہیں گے. اٹس اے لائف ٹائم پروسیس.